السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ شکریہ۔ دوستو، یوں تو انسان دنیا میں کئی طرح کے گناہ روز کرتا ہے، کیونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، اور انسان کو کچھ گناہوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے اور کچھ گناہوں کی سزا آخرت میں ملتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر معاف کر دے تو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو تمام گناہوں سے نجات دے اور ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے ایک لڑکے کو اس کے کیے گئے ایک گناہ کی وجہ سے قیامت تک مرنے کے بعد بھی گناہ ملتا رہا، اور اس کی سزا بھی اس کو بہت بڑی ملے گی۔ وہ گناہ کیا ہے، کیسا گناہ اس نے کیا کہ اس کو اس کی وجہ سے قیامت تک سزا ملتی رہی۔ وہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ چلیں اب ہماری کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کہانی اس لڑکے کی ہے جو کہ اٹلی میں رہتا تھا، جس کا نام جوزف تھا۔ وہ 12ویں جماعت کا ایک ہونہار طالب علم تھا اور اپنے کالج کا سب سے محنتی اسٹوڈنٹ تھا۔ دوستو، وہ غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا اور بہت جلدی امیر بننا بھی چاہتا تھا۔ کیونکہ وہ امیر بننا چاہتا تھا تو ہر وقت اس کے ذہن میں یہی خیال چلتا رہتا تھا کہ کیسے اور کون سا ایسا کام کرے کہ جس کے ذریعے وہ جلدی سے جلدی امیر بن جائے۔ ایک دن کالج میں وہ جب بیٹھا ہوا تھا تو اس کا ایک دوست اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا پر کام کر کے بہت زیادہ پیسہ کما رہا ہے۔ جوزف نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ کیسا کام ہے جس کے ذریعے تم اتنا پیسہ کما رہے ہو؟ اس نے کہا، زیادہ نہیں، بس ایک گندی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہوں اور وہ جتنے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں اتنے زیادہ مجھے ویور کے حساب سے پیسے ملتے ہیں۔ اس نے اسے بھی یہ کام سیکھنے اور کرنے کو کہا کہ وہ اس کام کو کرے اور وہ بہت جلد امیر ہو جائے گا۔ جون ایک دم سے گھبرا گیا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ ایک گندا کام ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ ایسا کہتے ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سارا دن اس کے دوست کی بات اس کے ذہن میں کھٹکتی رہتی ہے۔ وہ اپنے دوست کی کہی ہوئی باتوں پر بہت زیادہ غور سے سوچتا ہے۔ بالآخر اس کا دماغ اس کو یہ کام سیکھنے کے لیے رضامند کر لیتا ہے۔ وہ اگلے دن اپنے اسی دوست کے پاس جاتا ہے اور اس کو یہ کام سکھانے کے لیے کہتا ہے۔ اس کا دوست کہتا ہے کہ ضرور، میں آپ کو یہ کام سکھاؤں گا۔ اس کے بعد دوستو دن گزرتے جاتے ہیں اور جوزف یہ کام سیکھتا ہے اور اس پہ کام شروع کر دیتا ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر گندی ویڈیو اپلوڈ کرتا اور اس کے ذریعے پیسے کماتا۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور اس کام میں وہ اپنے دوست سے بھی زیادہ آگے نکل گیا۔ اس کو اس کام میں اتنی زیادہ مہارت حاصل ہو گئی کہ اب جوزف ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر لگا دیتا تو وہ خود بخود ہی آگے شیئر ہوتی رہتی۔ اس نے ایک ایسا سسٹم بنا لیا کہ اس کی اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو خود بخود آگے لوگوں تک، بے شمار لوگوں تک خود بخود چلی جاتی اور وہ اپنے روزمرہ کے کام کر رہا ہوتا اور وہ ویڈیو اتنی زیادہ لوگوں کی طرف پھیل جاتی کہ اس کے اکاؤنٹ میں بہت زیادہ پیسے آنے شروع ہو گئے۔ اب کیونکہ ایک گندی ویڈیو جو کہ اس نے اپلوڈ کی ہوتی ہے، اس کا گناہ تو اس کو مل ہی جاتا ہے، لیکن اس ویڈیو کو آگے جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں اس کا گناہ لوگوں کو تو ملتا ہی ہے، لیکن جس نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوتی ہے یعنی کہ جوزف، اس کو بھی ان تمام لوگوں کا گناہ مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے تمام لوگ ایک گناہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ہنری
ایک گندی ویڈیو اپلوڈ کر کے اپنے کالج کو روانہ ہوتا ہے کہ رستے میں ایک ایکسیڈنٹ کے ذریعے جوزف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ دفنانے کے بعد اس کی اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو بہت زیادہ لوگ شیئر کرتے ہیں اور بہت زیادہ وہ ویڈیو پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو قبر میں لیٹے ہوئے اس ایک ویڈیو کی وجہ سے بہت زیادہ گناہ ملتا رہتا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا، کیونکہ اس کی ویڈیو ابھی تک بہت زیادہ شیئر ہو رہی ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام گناہوں سے معاف فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شکریہ دوستو، امید کرتا ہوں کہ اس کہانی سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ہماری یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو ایک چھوٹا سا لائک بھی کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔